دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیں اور الٹی سرین پر بیٹھیں اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیں۔ باقی سب طریقہ اسی طرح جو مردوں کا طریقہ آپ نے سنا۔ اسلامی بہنیں، نماز کا تفصیلی طریقہ اور دیگر وضو، غسل، حیض، نفاس وغیرہ کے احکام جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب اسلامی بہنوں کی نماز حنفی کا مطالعہ فرمائیں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو نماز میں کچھ خاص تاکیدیں بھی ہیں؟ دیکھیے، جو طریقہ نماز میں بعض باتیں فرض ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہوگی نہیں، بعض واجب کہ اس کا جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ اور توبہ کرنا اور نماز کا پھر سے پڑھنا واجب، اور بھول کر چھوٹنے سے سجدہ سہو واجب، اور بعض سنت موقدہ ہیں کہ جس کے چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے، اور بعض مستحب ہیں کہ جس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا گناہ نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے، کیا عورت کے لیے اس سے زائد ہے؟ عورت کے لیے ان 5 اعضاء، منہ کی ٹکلی، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم چھپانا لازمی ہے۔ البتہ اگر دونوں ہاتھ گٹوں تک، پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہو تو ایک مفتہ بہی قول پر نماز درست ہے۔ حضور، آپ نے یہ مفتہ بہی قول فرمایا، اس سے کیا مراد ہے؟ فقہاء کرام کے بہت سارے اقوال ہوتے ہیں، بسا اوقات ایک ہی مسئلے میں، تو ان میں پھر مفتی جو ہوتے ہیں، مفتیان کرام، وہ غور کرتے ہیں کہ ان میں کون سے قول کی یہاں حاجت ہے، تو یہ اپنے اصولوں کے مطابق کسی قول کو پھر کسی قول پر فتویٰ دیتے ہیں۔ جس قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے نا، اس کو مفتہ بہی قول کہتے ہیں۔ مفتہ بہی قول یعنی جس قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ باریک کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا؟ اگر ایسا باریک کپڑا پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے نظر آئے، یا جلد یعنی چمڑی کا رنگ ظاہر ہو، نماز نہ ہوگی۔ آج کل باریک کپڑوں کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے باریک کپڑے کا پاجامہ پہننا جس سے ران یا ستر کا کوئی حصہ چمکتا ہو، علاوہ نماز کے بھی حرام ہے۔ بابا، آج کل تو ہمارے یہاں اسکن ٹائٹ پینٹیں پہنی جاتی ہیں، یہ فیشن ہے۔ اچھا۔ اور یہ بھی معلومات میں بات آئی ہے کہ اس طرح کا لباس مرد اور عورت یعنی لڑکے اور لڑکیاں دونوں کا مطلب مساوی اس طرح کا لباس ہے۔ اور دیگر یہ کہ اس طرح کی بھی آج کل پینٹ اور ٹی شرٹیں وغیرہ پہنی جاتی ہیں بابا، کہ ٹی شرٹ اتنی چھوٹی ہوتی ہے، وہ پینٹ کے اندر تو جا نہیں سکتی، اس کی سائز ہی چھوٹی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص رکوع کی حالت میں آئے یا سجدے کی حالت میں بالفرض آ جائے تو اس کے پیچھے کا حصہ اتنا نمایاں ہو جاتا ہے کہ پینٹ اس کی نیچے ہو جاتی ہے، ٹی شرٹ اس کے اوپر ہو جاتی ہے، اور جو حصہ نظر نہیں آنا چاہیے تھا وہ بھی نظر آتے
کی کیفیت بن سکتی ہے. تو یہ حالات جو آج ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں، برائے کرم اس معاملے میں بھی کچھ نصیحت فرما دیں. ایسا لباس پہننا ظاہر ہے کہ اچھی بات تو نہیں ہے. عام لوگوں کے سامنے ایسا لباس پہننا منع ہے، اور عورتوں کے لیے بدرجہ اولی ممانعت. یہ کہ خود پہننے والے کو سوچنا چاہیے کہ کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ جن اعضاء کو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ان کو کپڑے میں لپیٹ کر دوسروں کو دیکھنے کی دعوت دینا. کیا بدنگاہی کرو. حالانکہ ہمیں تو لوگوں کو نفع پہنچانا چاہیے. ظاہر نصیب ہم ایسا نفع پہنچائے کہ ہمارا نفع اٹھاتے ہوئے لوگ جنت میں چلے جائیں. سبحان اللہ. حدیث پاک میں خیر الناس من ینفع الناس، یعنی لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو یہ کیسا شخص ہے جس نے ایسا لباس پہنا کہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. کیا بدنگاہی کرو. پاپا کسی نے بتایا تھا کہ آج کل ماڈرن نوجوان لڑکیاں، ان کا لباس کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ جینس کی پینٹ اور اوپر اتنی چھوٹی ٹی شرٹ کہ اس سے کمر اور پیٹ کا نظر آنا ضروری ہو. یہ فیشن کے طور پر پہنتی ہیں. کسی نے یہ معلومات میں اضافہ کیا تھا میری. کچھ ان کے لیے بھی کچھ بیان فرما دیں پاپا. یہ تو ان حدیثوں کے مطلب پیشن گوئیوں کا اظہار ہے. حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہے کہ ایک دور آئے گا کہ عورتیں لباس پہنیں گی مگر وہ ننگی ہوں گی. تو اس کے نظارے ہیں کہ بالکل ادھورے لباس عورتیں پہننے لگی ہیں. جتنی عورتوں میں فیشن ہے اتنی مردوں میں فی الحال نہیں ہے. مردوں میں بہت ہے لیکن عورتوں میں اس سے کہیں زیادہ ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ آج کل عورتیں ململ کی چادر پہن کر سر سے جس میں بال وغیرہ جھلکتے ہیں نماز ادا کرتی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ململ کی باریک چادر، لون بھی بولتے ہیں اس کو، تو ایسی باریک چادر نماز میں اوڑھنا جس سے بالوں کی سیاہی چمکتی ہے، یا ایسا لباس پہننا جس سے اعضاء کا رنگ نظر آتا ہے، تو ایسے لباس میں نماز نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی شخص کا نماز میں سینہ قبلے سے پھر جائے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نمازی نے بلا عذر جان بوجھ کر قبلے سے سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلے کی طرف ہو گیا، نماز فاسد ہو گئی. اور اگر بلا قصد پھر گیا اور بقدر 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقفے سے پہلے واپس قبلہ رخ ہو گیا تو فاسد نہ ہوئی. البتہ صرف منہ قبلے سے پھرا تو واجب ہے کہ فوراً قبلے کی طرف منہ کر لے اور نماز نہ جائے گی، مگر بلا عذر ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پر قبلے کی سمت کا تعین ہی نہ ہو سکتا ہو، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایسی جگہ پر ہیں جہاں قبلے کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں، نہ کوئی ایسا مسلمان موجود جس سے پوچھ کر معلوم کیا جا سکے، تو تحری کیجئے، یعنی سوچئے، اور جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی رخ کر لیجئے. آپ کے حق میں وہی قبلہ ہے. تحری کر کے نماز پڑھی، بعد میں معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی، نماز ہو گئی، لوٹانے کی حاجت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ